نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فهو ينظر بنور اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، یہ ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس کشف المحجوب شریف، تصنیف لطیف حضرت مخدوم الامم سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنج راہ حرم علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، یہ 7ویں فصل ہے کشف المحجوب شریف کی، اور امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر سے یہ عبارت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فارسی میں جو کچھ تحریر فرمایا اس کا اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین فیروز ہنز والے جو ہیں، جن کی قبر داتا حضور کے مزار کے ہاتھے میں ہے، ان کا یہ اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ زاہدوں کے سردار، اوتاد کے رہنما اور کبار تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ بزرگان دین میں بڑے باحشمت، طریقت و شریعت کے تمام احوال و اقوال و اسباب کے عالم اور اپنے وقت کے زبردست امام تھے۔ آپ نے بہت سے مشائخ کا زمانہ پایا اور ان کی ہم نشینی کی۔ آپ کی تصنیفات علوم کے تمام شعبوں میں عام طور پر مذکور اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ تو یہ ابتدائی تعارف جو ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک، جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ تبع تابعین میں ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت حاصل کی، دیدار کیا، مشرف ہوئے اور اکتساب علم و عرفان کیا، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں آپ زاہدوں کے سردار ہیں، یعنی آپ کا زہد اس درجے پہ ہے کہ رئیس احمد جعفری جو ہے ان کی تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے، اس میں آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پورا سال جو ہے مسلسل آپ جہاد میں گزارتے، یعنی مکمل پورا سال آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں
آپ جہاد کرتے اور پھر 1 سال آپ مکمل حج کی سعادت سے بہرہ یاب ہوتے، یعنی اپنے اسی کے لیے تیاری کرنا، سارے معمولات، اور 1 سال آپ نے اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا، آپ تجارت فرماتے اور اس تجارت سے جو آپ کو رزق حلال ملتا اس سے اپنے سارے معمولات بھی چلاتے اور اپنے دوست احباب کے اندر بھی اس رزق حلال سے کمائی ہوئی دولت جو اس کو آپ خرچ فرماتے، تقسیم فرماتے۔ پھر جو ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ اس طرح زہد سے عبارت ہے کہ ایک موقع پہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہو کر آپ حرم کعبہ میں آرام فرما تھے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے ان کے سرانے کھڑے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے یار اس دفعہ کتنے لوگوں نے حج کیا، تو دوسرے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کا حج مقبول ہو گیا ہے، قبول ہو گیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کسی کا بھی نہیں، سارے محروم رہ گئے ہیں۔ لیکن ایک بندے کا حج قبول ہوا ہے لیکن وہ حج کرنے نہیں آیا، علی بن موقف، اس کا نام جو ہے علی بن موفق، وہ پیشے کے اعتبار سے کوبلر ہے، جوتے سیتا ہے اور وہ دمشق کا رہنے والا ہے۔ وہ حج پہ آیا تو نہیں لیکن اس کا حج قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کے جذبے کے صدقے جتنے لوگ آئے ہیں سب کو بخش بھی دیا۔ حج کیے بغیر حاجی بھی ہے، حج کیے بغیر حاجیوں کی بخشش کا بھی وسیلہ بن گیا۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے، بڑا دل میں اشتیاق پیدا ہوا تو دمشق پہنچے، وہاں وہ معلومات کرتے کرتے جو پتہ بتایا گیا، علی بن موفق جوتے گانٹھ رہا تھا، جوتے سی رہا تھا، تو اس سے جا کے خلوت میں ملاقات کی اور وہ ساری خواب اپنی سنائی کہ یہ میں نے خواب میں وہاں حرم کعبہ میں دیکھا ہے، تو تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ تم حج پہ بھی نہیں گئے اور اس قدر اللہ نے تمہیں اعزاز عطا کیا کہ حاجیوں میں بھی شامل ہو، تمہاری وجہ سے حاجیوں کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ جب ان کا نام نامس میں اگر پورے بلاد اسلامیہ میں ایک سند تھا، علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، زہد و تقوی کی دنیا میں، تو وہ اس احساس سے کہ اتنی بڑی شخصیت مجھے آ کے ایسی بشارت سنا رہی ہے، چیخ ماری اور بے ہوش ہو، اور بڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے جو اطلاع دی گئی میں تو اس کے مطابق حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً اللہ نے تمہیں یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے ٹگا اکٹھا کر کے جوتے سی کر میں نے حج کا سامان 30,000 درہم اکٹھے کیے تھے کہ خرچہ بھی ہوگا، گھر بھی خرچہ دے کے جانا ہے۔ تو روانگی سے 2-1 روز پہلے جو ہے میں اپنے گھر میں تھا، تو گھر میں کوئی سالن نہیں پکا ہوا تھا، ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی، تو میں نے اہلیہ سے کہا کہ پتہ کرو کوئی تھوڑا سا سالن وغیرہ لے آؤ تاکہ کھانا میں اس سے کھا لوں۔ تو وہ تو نہ اٹھی لیکن میں خود ہی جا کر جو ہے وہ ناک کیا اور کہا کہ اگر ایکسٹرا سالن ہے تھوڑا جا ہمیں بھی دیا جائے۔ تو بی بی نے کہا، اندر سے آواز آئی کہ کھانا ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں۔ پریشان ہو گئی کہ کیا وجہ، کیوں حلال نہیں؟ تو کہا کہ 7 دن سے گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوکے تھے، پریشان حال تھی، تو ایک مرا ہوا جانور تھا کہیں، میں خاموشی سے تاریکی میں اس سے گوشت اتار کے لائی ہوں، تو وہ بچوں کو کھلا تاکہ ان کی جان بچ جائے۔
تو سخت آپ دیدہ ہو گئے. فوراً کہتا ہے میں دوڑا ہوا گھر آیا, مجھے کچھ نہ سوجا, پورے 30,000 درہم جو آج کے لیے رکھے تھے بیگم کو دیے, جاؤ ان کے گھر دے آؤ, انہوں نے کہو آپ جو ہے اپنی ساری ضرورتیں بچوں کی پوری کریں, مجھے علم نہیں تھا اس صورتحال کا, لہٰذا آج پھر ہو جائے گا, آپ پہلے اپنی ضرورتیں پوری. تو میں نے تو یہ عمل مجھ سے ہوا, مجھے اور کسی بات کا علم نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یقیناً حج اور عمروں کا بڑا اجر و ثواب ہے. بندے کا تھوڑا سا گراف اونچا ہو جاتا ہے, 6 حج ہو گئے نے, تیرے کنے سن؟ تو صرف 4 کیتے, میں 9 کر لیں. تیرے کنے عمرے؟ صرف 6, میرے 21 عمرے ہو گئے. تو ہم یہ جو ایک کرائٹیریا بنایا ہوا بڑا ہونے کا, چھوٹا ہونے کا, فلاں بہت گھٹیا چھوٹا ہے, میں وہ صرف حاجی ہے, میں الحاج ہوں, یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے. حالانکہ ایک حاجی کو بھی الحاج کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جو کرائٹیریا ہے, لیکن اللہ والوں کے نزدیک اور اللہ کی بارگاہ میں کرائٹیریاز مختلف ہیں. تو آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ واقعہ بھی مشہور. پھر آپ جہاد پہ نکلے ہوئے تھے, تو اتفاق سے جنگ کے دوران آپ کا مقابلہ ایک بت پرست کے ساتھ تھا. تو وہ تلوار بازی کا سلسلہ جاری تھا. تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جو, اگر تم اجازت دے تو میری عبادت کا وقت ہو گیا, میں پہلے ذرا توبہ استغفار کر کے عبادت کر لوں, پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے. تو آپ نے موقع بڑا کروشل تھا, لیکن کہا اب اس نے ایسے موقع پہ درخواست کی ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے اپنا بت شت نکالا اور اس کو جو ہے وہ پوجا پاٹ میں لگ گیا آنکھیں بند کر کے. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ موقع بڑا غنیمت ہے, یہ شیطان بڑی دیر سے لڑ بڑ رہا ہے اور بت پرست ہے, تو میں اس کا ابھی گاٹا اتار دوں تاکہ خلاصی ہو جائے. کم خس جہاں پاک, کوئی ایک شیطان تو کم ہوگا. تو فرماتے کہ میرے دل میں یہ ارادہ, اور میں نے تلوار نکال کے آگے بڑھنے لگا تو ہاتھ غیب سے آواز آئی, اے عبداللہ بن مبارک خبردار, تو نے اسے عہد کیا ہے. اور یہ آیت سنائی دی, ان اللہ یامر ان اپنے وعدوں کو پورا کرو, ان العہد کان مسئولا, کہ بے شک وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ, اوف بالعہد ان العہد کان مسئولا, اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو, قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا. تو جب یہ آیت اور یہ آواز اور پیغام پہنچا تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ رک گئے اور خوف خدا سے آپ استغفار پڑھنے لگ گئے. جب وہ بت پرست فارغ ہوا, عبادت سے لڑائی کے لیے تیار ہوا, تو آپ زاروں کی طرح رو رہے تھے. تو کہا کیا ہے جوان, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, میری نیت خراب ہو گئی تھی, لیکن عاطفِ غیب سے مجھے آواز آئی کہ خبردار, تو نے عہد کیا ہے تو تو اپنے عہد کو پورا کر, اس حالت میں اس پہ حملہ کرنے کو تجھے اجازت نہیں. اس بت پرست نے سوچا کہ تیرا کیسا خدا ہے کہ ایک دشمن, اور بدترین دشمن جو تیری نظر میں بدترین کافر ہے, اس کے حق حقوق کے لیے بھی, اس کے معاملے میں بھی وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے اپنے دوست کو ڈانٹ رہا ہے. خبردار, تو میرا دوست ہے, تجھے یہ زیب نہیں دیتا. تو میں اس وجہ سے پھر رک گیا. تو اس نے کہا یار کمال ہو گئی, تمہارا کیسا خدا ہے کہ جو دشمنوں کے بارے میں بھی اپنے دوستوں کی سرزنش کرتا ہے کہ بھئی ان کے حقوق پہ زیادتی نہیں کرنی. تو وہ ایسا متاثر ہوا اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایسے خدا کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں. یہ وہی ہے جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ کے اس کو چیچی کرنے لگے, تو اس نے غصے میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف بدتمیزی کی تھوک دیا. تو آپ کو سخت غصہ آیا, لیکن پھر چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. تو اس نے کہا کمال ہوگی, زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ علی تو میرے سینے پہ چڑھ کے مجھے ذبح کرنے لگا تھا, چھوڑ دیا تو. کہا کہ تو نے جب میری تو تھوکا ہے تو مجھے سخت غصہ آ گیا.
وہ میں تو الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے نام پہ لڑ رہا تھا، اب تمہیں قتل کر دیتا تو اپنے غصہ اتارنے کے لیے قتل کرتا، تو میں اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہا، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا۔ تو وہ بدترین کافر آپ کی حسن سلوک کے متاثر ہو کے فوراً مسلمان ہوا۔ تو یہ اللہ والوں کی سیرت جو ہے وہ اسی سے عبارت ہے۔ ہم تو وہ عہد جو ہے اپنے باپ سے کریں، ماں سے کریں، اولاد سے کریں، بزرگوں سے کریں، خدا رسول سے کریں، ہم ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتے۔ تو بدترین دشمن، وہ بھی میدان کارزار میں جب ہر ایک کو جان بچانے کی فکر ہے، تو اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پہ وہ اپنے عہد اور وعدے کو نبھانے والے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کی بے شمار پہلو ہیں جو داتا حضور نے بھی جن پہ نشاندہی فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ زاہدوں کے سردار، یعنی جتنے اللہ کے مخلصین عبادت گزار بندے ہیں، آپ صرف عبادت گزار نہیں، ان کے سردار ہیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں آل اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماؤ اور ہمیں متقین کا امام بناؤ، یعنی نیکوکاروں میں جو سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، مولا ہمیں ان میں شامل فرماؤ، کیونکہ آپ کا تقاضا یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، گناہوں میں نہیں، شرارتوں میں نہیں، زیادتیوں میں نہیں، گالی گلوچ میں نہیں، بد زبانی میں نہیں، بد کلامی میں نہیں۔ ہم تو کوشش ہوتی ہے کہ اس نے 100 دفعہ بھونکا ہے تو ہم 1000 دفعہ بھونکیں گے آگے سے۔ یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں۔ عرفی تمی اندیش یہ زوگائے رقیبہ، آوازہ سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ تو اللہ نے خیر میں آگے بڑھ جانے کا کہا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف اور آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ آپ زاہدوں کے سردار اور اوتاد کے رہنما، یہ اوتاد کا لفظ ایک اصطلاح ہے طریقت کی۔ بعض کہتے ہیں یہ صوفیوں نے پتہ نہیں اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں، یہ تو 1100 سال پہلے کے صوفی ہیں، صوفیوں کے امام ہیں، جس کو حضرت اقبال مخدوم الامم کہتے ہیں۔ اور یہ پورا خطہ پاک و ہند جو ہے جن کے فیضان سے جگمگا رہا ہے، توحید کا پیغام دینے والے، جن کے قدموں میں بیٹھنے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے، وہ 90 لاکھ کو ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو ان کا اپنا رتبہ کیا ہوگا۔ تو یہ اوتاد، یہ وتد کی جمع ہے۔ وتد جو چکی ہوتی ہے نا، پہلے تو ہاتھ سے چلاتے تھے، اب بھی جو مشینوں سے چلتی ہے پروسیس اس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ سے گھماتے تھے، وہ مشین گھما دیتی ہے اس کو، پٹا جو ہے۔ تو ان دو پاٹوں کے درمیان وہ گندم گرتی جاتی ہے، وہ پیس پیس کے علیحدہ کرتے جاتے، تو اس میخ کو وتد کہتے ہیں۔ تو اگر وہ میخ نکال دیں تو وہ پاٹ نیچے گر جائیں گے، دانے نہیں پیسے جائیں گے۔ تو وہ گویا کہ کنٹرول کرتی ہے، اس مرکز کے اندر رہتی ہے، اس سے سارا پروسیس جو ہے وہ روزی روٹی کا، آٹا پیسنے کا چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کچھ اپنے خوشبخت لوگوں کو ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی حیثیت عطا کرتے ہیں کہ ان کے وجود مسعود سے چاہے وہ اعلان کریں یا نہ کریں، یا انہیں علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین ان کے وجود مسعود سے خیر کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تو آپ کے فیضان سے ساری دنیا نور ایمان سے روشن و منور ہوئی، پورا خطہ عرب، پھر وہ روشنی آگے پھیلتی چلی گئی اور قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہر آنے والے دن ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، علامہ نے کہا نا، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو آپ کی حیثیت گویا کہ جس طرح مرکز ہوتا ہے خیر کا، وہ حیثیت ہے۔ آپ سراج منیر ہیں، جس طرح سورج ساری یہ زمین کو، سارے نظام شمسی کو روشنی بانٹ رہا ہے،
تو اسی طرح سرکار سراج منیر ہیں، ہدایت کے جتنے بھی سرچشمے ہیں وہ آپ کے گویا کے وجود مسعود سے، قلب انور سے پھوٹ رہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ تو پھر زندہ لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا وجود مسعود ہوتا ہے جس کی ذات کو، وجود کو اللہ تعالیٰ خیر کا مرکز بناتا ہے، اور فیض یقیناً اللہ کی بارگاہ سے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اس کے قلب میں آتا ہے، تو اس کو اوتاد کہتے ہیں کہ اس کا وجود، جس طرح ایک طویل مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں لوگوں کے دروازے پہ جائیں تو شاید لوگ انہیں معمولی سمجھ کے دروازے سے دور کر دیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وہ رتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ کچھ بھی اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ ان کے صدقے سے آسمانوں سے بارش آتی ہے، ان کے صدقے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، ان کے لیے آسمانوں کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی۔ اور جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے، جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر دنیا کی کائنات کا نظام اللہ لپیٹ دیں گے، بساط سمیٹ دیں گے۔ قیامت کسی مومن پہ نہیں آئے گی، سارے جو بے دین ہو جائیں گے، ایمان اٹھ جائے گا، تو ان لوگوں پہ قیامت جاری ہوگی۔ تو اس اعتبار سے وہ وجود مسعود جو ہوتا ہے، دیکھو اس پہ اب تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی ارطغرل ڈرامے میں بھی بڑا چلتا ہے، ابن عربی جو ہے، تو اس اعتبار سے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی رسول بھیجا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنا ولی، کوئی اپنا منظور نظر بھیجتا ہے تاکہ مخلوق کے اندر خیر تقسیم ہوتی رہے۔ جس طرح شیطان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس طرح وہ بھی ہدایت کا چشم، ہدایت کا چراغ بن کر، سورج بن کر، وہ نیکی کا نور اور نیکی کی خوشبو پھیلاتے رہتے۔ تو داتا حضور لکھتے ہیں کہ وہ صرف اوتاد نہیں بلکہ وہ اوتاد کے رہنما ہے، اور صرف تبع تابی نہیں، کبار جو بڑے بلند درجے کے تبع تابعین، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ بزرگان دین میں بڑے باحشمت، جس طرح امیر المومنین فی العلوم الحدیث، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رتبہ عطا کیا، طریقت و شریعت کے تمام احوال، جس منزل سے کوئی بندہ گزر سکتا ہے، اور اقوال جو ارشادات ہیں، خیر کی باتیں جو ہیں، وہ اسباب، اور جتنے اسباب پیدا ہوتے ہیں، دیکھو طریقت کی منزلیں طے کریں، کئی قسم کی کفیات، کئی احوال، کئی رکاوٹیں، کئی آزمائشیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ رب العالمین یہ مختلف احوال سے انبیاء کو بھی گزارتا ہے، اولیاء کو بھی گزارتا ہے، اہل حق کو بھی گزارتا ہے۔ تو آپ ان کے عالم اور اپنے وقت کے زبردست امام تھے، آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، آپ داتا حضور لکھتے ہیں، اور آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی، آپ کو توبہ کی توفیق کیسے ملی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی، جب وہ کسی کی قسمت اور مقدر بدلنے لگے تو دیر نہیں لگتی۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک کنیزک، یعنی ایک چھوٹی عمر کی کنیز جو ہے یا لڑکی جو ہے، اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ ایک رات ہم جولیوں میں سے اٹھے اور ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر معشوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ محبوبہ مندیر پر نمودار ہوئی اور صبح تک دونوں ایک دوسرے کے مشاہدے میں محو کھڑے رہے۔ جب آپ نے نماز صبح کی اذان سنی تو خیال کیا کہ نماز عشاء کی اذان ہے۔ جب دن روشن ہوا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ساری رات وہ محبوبہ کے مشاہدے میں محو ہو کر گزری ہے۔ اب اس بات پر
ان کو ایک سخت تنبیہ حاصل ہوئی اور دل میں کہنے لگے اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم آنی چاہیے، آج ساری رات تو خواہش نفس کے لیے کھڑا رہا اور پھر بھی تو بزرگی چاہتا ہے، اور اس کے برعکس اگر امام نماز میں ذرا لمبی صورت پڑھ لے تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس دعویٰ یعنی ہوائے نفس کے مقابلے میں تیرے ایمان کا دعویٰ کہاں گیا؟ چنانچہ آپ نے اسی وقت توبہ کی اور علم کی تلاش میں مشغول ہو گئے اور زہد و دیانت اختیار کی، آخر کار بلند درجہ پر فائز ہوئے۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے باغ میں جا کر کیا دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا سانپ ناز بو کی، ہم جس کو نیاز بوز کہتے ہیں، کہ ٹہنی منہ میں لیے ہوئے آپ پر سے مکھیاں ہٹا رہا ہے۔ بعد ازاں مرب سے آپ نے کوچ کیا۔ اچھا، اب اس میں توبہ کے حوالے سے یہ جو واقعہ داتا حضور نے لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جب توبہ کی توفیق دینا چاہی تو ایک سبب ایسا بن گیا، بظاہر وہ معصیت میں مصروف تھے، گناہ میں مصروف رہے، خاتون کے عشق میں وارفتہ ہوں کر ساری رات جو ہے اس کے دیدار کے ساتھ آپ جو ہے وہ نظارہ کر کے گزارا کیا انہوں نے، تو فجر کی اذان نہیں ہوگی، لیکن ایسے میں ہوئے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ عشاء بھی گزر گئی اور فجر بھی ہو۔ اب اس سے ایک بات تو یہ فوری طور پہ سامنے آتی ہے کہ کسی ماضی کے عمل کو بنیاد بنا کے اس کو سرزنش کرنا اور اس کو بار بار یاد کرا کے اس کی کردار کشی کرنا، اس کی عزت اچھالنا، پگڑی اچھالنا اور اس کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کرنا، یہ نہ مسلمان کو زیب دیتا ہے اور نہ کسی اللہ والے کو زیب دیتا ہے۔ کیونکہ اگر اسی چیز کو ہم بنیاد بنا لیں کہ کسی انسان کا کردار کسی دور میں ناپسندیدہ رہا لیکن وہ اہل حق کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا اور اس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے پھر گزاری اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، تو all is well that ends well، تو ہمیں ان کے بارے میں کلمہ خیر کہنا چاہیے، نہ کہ ہم کلمہ بد جو اس کو دہراتے رہیں۔ نہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، نہ یہ انسانیت کا طریقہ ہے، اور نہ یہ طریقت کا کوئی ایسا سبق ہے، کیونکہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو قبول اسلام سے پہلے جو ہے جو عرب معاشرے میں قباحتیں تھیں، کمزوریاں تھیں، وہ کم و بیش ہر جگہ موجود تھیں، سوائے چند گنتی کے صحابہ کے شاید ہی کوئی ہوگا جو ان قباحتوں سے کسی طور پہ محفوظ رہا ہو، کوئی نہ کوئی کمی بیشی۔ تو اب وہ پرانے وقت کو بنیاد بنا کے جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دے اور ہندا پہ بری بری باتیں کسنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جب اللہ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کی ان کی بیعت کے اوپر، ان کی بخشش کے اوپر، ان کی مغفرت کے اوپر، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان پاکیزہ لوگوں کے بارے میں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سرکار کے مہربان چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور بعد میں مسلمہ کذاب کو بھی اسی نے واصل جہنم کیا، تو اس کو بنیاد بنا کے یا اعلان نبوت سے پہلے صحابہ کی جو سیرت ہے، اب 1,40,000 صحابہ سارے صدیق اکبر کے رتبے کے تو نہیں تھے، یا مولا علی کے رتبے کے تھے، یا فاروق اعظم، یا عثمان غنی، یا عشرہ مبشرہ کے، تو پوری زندگی جو ہیں وہ سلسلہ چلتا۔ دیکھو اکرمہ میرا ابو جال جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ یرموک کے اندر جو حالات اتنے خطرناک تھے، حضرت فاروق جنگ قادسیہ، ایسے زبردست حالات تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ مجوسی لے دے جائیں گے مسلمانوں کو، تو اس نے کہا کون ہے جو دین کی خاطر موت پہ بیعت کرے، اور وہ جو گھوڑے تھے اور بڑا جتھا ہاتھیوں کے تھے ان سے بھیڑ جانے کے لیے، تو آپ کے ساتھ کم و بیش 400 یا 40 لوگ شامل ہوئے اور سارے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کے تہس نہس کر دیا دشمن کی فوجوں کو، ان کے گھوڑوں کو، ان کے ہاتھیوں کو۔ تو اب ان کے اس انجام کو سامنے رکھا جائے، یا جو پہلا ان کا دور تھا جس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے
اور اللہ کے قرب کے جس درجے پہ فائز ہیں اللہ نے ان کو کیا، اب اس واقعہ کو بنیاد بنا کے ساری زندگی بندہ یہی بیان کرتا رہے، دیکھو جی وہ یہ تھا، دیکھو جی وہ تھا، تو یہ کسی طور پہ بھی انسان کے لیے نفع رساں نہیں ہے۔ اس سے انسان کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس کا اپنا خود سے باطن ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ معمولی لوگوں کے جو نجی معاملات ہیں، جو گھریلو معاملات ہیں، اس کو سامنے لا کر بڑے فخر سے اچھالا جاتا ہے، پھر تالیاں بجائی جاتی ہیں، پھر لائکنگز لی جاتی ہیں، اور پھر کردار کشی کے لیے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں، اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار، عیبوں کو چھپانا۔ تو عیبوں کو چھپانا، اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کے عیب دنیا میں چھپائے گا، میں قیامت کے دن اس کے عیب چھپاؤں گا، یا دنیا میں بھی جو اس کے عیب ہے میں اس پہ پردہ ڈالتا رہوں گا۔ جو دوسروں کے عیبوں کو عیاں کرے گا تو پھر میں اس کے عیبوں کو عیاں کروں گا، تو پھر دیکھ لے اس کو کہاں پناہ ملے گی۔ تو لہٰذا انسان کو خیر کو پھیلانا چاہیے۔ تو اب آپ کی زندگی میں ایک وقت تھا ایسا کہ وہ اس مرحلے سے گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش اسلوبی سے گزار لی۔ جس طرح فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ ڈاکہ مارنے کے لیے کسی کے بہت جاگیردار کے چھت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ سارا لوٹ لٹا کے لے جائیں، تو کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی جس کا ترجمہ یہ تھا، کیا اہل حق کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کریں؟ تو ایسا دل پہ کاری اثر ہوا کہ جس طرح اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اسی وقت توبہ کی، چوری چکاری چھوڑ دی، اور پھر ایسی اللہ کی عبادت کے اس رتبے پہ فائز ہوئے کہ اولیاء کے امام بنے۔ تو اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک چور آیا، چوری کرنے کے لیے چھپا ہوا تھا، آپ کی توجہ سے وہ تائب بھی ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے مرید میں حضرت پیر میر علی شاہ گولری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک چور آپ کے بھی، وہ غوث اعظم کی سنت میں عمل ہوا، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا، بابا سوئے تو میں لٹا کے نکل جاؤں، لیکن آپ قرآن پڑھنے، ذکر کرنے میں مصروف ہوئے۔ آپ کے وجود مسعود کی تاثیر سے اس کے دل کے اندر ایسا خوف خدا پیدا ہوا، روب دبدبا پیدا ہوا کہ اس کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم پہ کپ کپی آ گئی اور بے اختیار چیخیں نکل۔ تو آپ نے اس کے بلا کے قریب کیا، جو اس کی حاجت تھی وہ بھی پوری کی، وہ سچی اس نے توبہ کی، اور اللہ کے مخلص بندوں میں وہ شامل ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیکھو، حدیث سے قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی امر خیر کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا بد عملی کرتا ہے کہ اللہ اس کو ناپسند کر کے بروں میں شامل کر دیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا امر خیر اس سے ہو جاتا ہے، سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ نیکوں میں شامل ہو کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا اور اس بنا پہ لوگوں کے اوپر فتوے لگانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ اچھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سانپ انسان کی جان کا دشمن ہے، وہ نیاز پوز کی ٹہنی لے کے وہ ہلا رہا ہے کہ مکھیاں جو ہیں سرکار کے چہرے مبارک یا آپ کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ نے وہ رتبہ بھی عطا کیا۔ پھر بعد ازاں آپ مرو سے آپ نے کوچ کیا، یعنی جو آپ کا آبائی قصبہ تھا، اور بغداد میں ایک مدت تک مشائخ کی صحبت میں رہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر مرو واپس چلے آئے، اور شہر کے تمام لوگوں نے آپ سے کامل محبت کا اظہار کیا، اور آپ کے لیے مسند درس و مجلس مقرر کی۔ اب یہاں ایک اور پہلو جو ہے یہ بھی قابل غور ہے۔ بعض کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یا اب اللہ جانے اس کو کس درجے میں رکھنا چاہیے، جو بعض مشائخ و بزرگ ہیں وہ منع کرتے ہیں اپنے مریدین کو، نسبت والوں کو، کہ بس ہمارے پاس ہی تورا پھیرا رکھا کریں، کہیں اور خیر کی تعلیم لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی دیکھو، ایک درویش ہے، ایک صوفی ہے، وہ نہ ایک ہی وقت میں قرآن کا بھی ماہر ہو، حدیث کا بھی ماہر ہو، فقہ کا بھی ماہر ہو، اور وہ صرف نحو کا بھی ماہر ہو، وہ دینی علوم 36 علوم ہیں، پھر دنیاوی علوم ہیں بے شمار ہیں۔ ہر بندے میں تو بندہ ید طولہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہ بس ادھر سے تو ہٹا تو طریقے سے بھی نکل جائے گا، تیرا فیض بھی میں سلب کر لوں گا، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے ہو جائے۔
یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیخ کا یہ کام ہے اچھی طرح خدمت کرے، تعلیم دے، تربیت کرے اور خود رہنمائی کرے کہ اپنے علم کو بڑھاؤ، قدم آگے بڑھاؤ، اچھے اداروں میں جاؤ، اچھے اساتذہ کے پاس جاؤ، نیک لوگوں سے ملو، کیونکہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ اور حضرت علی پاک کا قول ہے کہ اگر علم کی بلندیاں چاہتے ہو تو اپنے وطنوں کو خیر بات کہو، نکل جاؤ۔ سرکار کی حدیث بھی ہے کہ چاہے چین میں علم ہو، علم تلاش کرو، اطلب العلم لو کان بالصین۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ الحکمۃ دالۃ المومن فحیث وجدھا فہو احق بہا۔ علم اور حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ، جہاں سے ملے لے لو، تمہاری گم شدہ چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ رویہ جو ہے ٹھیک ہے، ان کی کوئی نیت ہوگی کہ اس کا مزاج خراب نہ ہو جائے، لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس کے ترقی کے، محنت کے، تگ و دو کے راستوں کو مسدوس کرنا جو ہے، یہ بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں۔ تو آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کتنے اساتذہ ہیں، حضور غوث اعظم کتنے اساتذہ ہیں، سیدہ پیر میرے علی شاہ گولی پورا ہندوستان، پوری دنیا میں آپ گئے تحصیل علم کے لیے۔ تو کیا وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شیخ کے باغی ہو گئے یا اپنا وہ نیکی کی راہ کو چھوڑ دیا ہے؟ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ وہی رہتا ہے جو شیخ طریقت ہے، باقی شیخ صحبت ہے، شیخ تربیت ہے، شیخ خرقہ ہو سکتا ہے، شیخ خلافت ہو سکتا ہے۔ تو وہ نسبت اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ کتنے اولیاء ہیں جن کے حضرت پیر میرے علی شاہ گوری چاروں سلاسل طریقت سے آپ کو خلافت ملی، مجدد پاک 17 سلاسل طریقت سے آپ کو خلافت ملی۔ اب اس کا کیا مطلب کہ وہ اپنے اثر راستے سے منعرف ہو گئے؟ نہیں، یہ تو خیر ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے طرف سمیٹنے کی توفیق دیں گے اتنی زیادہ بانٹ سکیں گے، اگر نہیں ہوگی تو بانٹیں گے کیا؟ تو لہٰذا آپ متعدد شہروں میں گئے، جتنے اولیاء ان کی سیرت پڑھیں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں، بلکہ مجھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بعض ایسے بادشاہ مشائخ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو اپنے شیخ کے پاس بھی نہیں جانے دیتے کہ اگر یہ اپنے دادا مرشد کے پاس چلا گیا، ایک دن میرے ہتھوں نہ نکل گیا۔ کم ظرفی کہیں، بخیلی کہیں، کم فہمی کہیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھ کے ہم اپنی لائنیں سیدھی کر سکتے ہیں، بہت سے پیغام لے سکتے ہیں۔ بہرحال بات آگے نکل جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں، آپ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر مرو واپس تشریف لائے اور شہر کے تمام لوگوں نے آپ سے کامل محبت کا اظہار کیا اور آپ کے لیے مسند درس و مجلس مقرر کی۔ ان دنوں شہر کے آدھے لوگ تو حدیث کی مطابقت کرتے تھے اور آدھے لوگ قیاس و رائے پر چلتے تھے، چنانچہ آج تک لوگ آپ کو رضی الفریقین، دونوں فریقوں میں مقبول کہتے ہیں، کیونکہ آپ ان ہر دو فریق کے موافق تھے اور ہر ایک نے آپ کے متعلق اپنے ہم مشرب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے وہاں 2 مکان بنائے، ایک اہل حدیث کے لیے اور ایک اہل رائے کے لیے، جو آج تک قائم ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے پھر حجاز واپس چلے گئے اور وہاں قیام کیا۔ اب یہ پوائنٹ بھی قابل توجہ ہے، آپ جب اپنے آبائی شہر سارے علوم و فنون حاصل کر کے پہنچے تو وہاں 2 حلقہ درس تھے۔ اہل حدیث کا مطلب ہے جو قرآن پاک کو قرآن کی مدد سے اور سرکار کے ارشادات کی مدد سے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو عام طور پہ کہتے تھے اہل حدیث۔ یہ جو آج کل ہمارے جو اہل حدیث ہے یہ اور چیز ہے، یہ علمی ایک اصطلاح ہے، یہ تو غیر مقلدین کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ تو سارے صحابہ کرام اور جتنے سلف صالحین تھے ان کے طریقے کے مطابق چلتے تھے، ان کے لیے ایک علمی اصطلاح اہل حدیث ہونا، یعنی حدیث کے سارے علوم و فنون میں ماہر ہو کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور دوسرا طبقہ تھا وہ اہل الرائے کہلاتے تھے۔
اہل الرائے اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات وقت کے ساتھ ساتھ نئے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، کیونکہ وقت کے ساتھ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، مطلب پہلے فوٹو نہیں تھی، اب فوٹو بھی بنتی ہیں، ویڈیو نہیں تھا، ویڈیو بھی بنتی ہیں، ریل نہیں تھی، اب ریلیں بھی بنتی ہیں، ریلوں پہ بھی لوگ سفر کرتے، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے، پہلے مساجد سادہ تھی، اب آہستہ آہستہ ترقی کر گئی، پہلے صرف قرآن حدیث کا علم ہوتا تھا، ابھی بعد میں علم فقہ بھی بن گیا، پھر علم صرف نحو بھی بن گیا، پھر 36 علوم بن گئے، اور بے شمار جو ہے وہ سیاستہ کی کتابیں مرتب ہوئیں، تو علم بھی پھیلتا گیا، مسائل بھی بڑھتے چلے گئے۔ تو وہ قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو نئے مسائل پیدا ہوئے ان کا حل ڈھونڈ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی قرآن پاک کی تشریح کرنے والے دو بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک کو کہتے ہیں کہ تفصیل بالماسور، ماسور کا مطلب ہے صحابہ اور تابعین ان کے اقوال کی روشنی میں قرآن سمجھنا، دوسرے ہیں تفسیر بالرائے، جو قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی، اپنی عقل سے بھی، قیاس سے بھی کام لیتے ہیں اور مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اب ان کی دو کیٹیگریز آگے، ایک ہے اہل الرائے محمود، ایک ہے اہل الرائے مذموم۔ محمود وہ ہے کہ وہ اپنی رائے کو اللہ، رسول اور صحابہ کے تعلیمات اور ارشادات کی روشنی میں وہ اپنی رائے کو اس کے موافقت میں لاتے ہیں، ان کے خلاف نہیں چلتے، تو یہ رائے محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اور اگر ان کی رائے جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن جو اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ رسول اور صحابہ کے ارشادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اہل الرائے مذموم ہیں۔ جیسا یہ عبداللہ چکڑالوی ہے، اس نے کہا جو حدیثیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی وہ مانیں گے، باقی ہم جو ہے نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، چاہے بخاری شریف کی ہیں، مسلم شریف کی ہیں، سیاستہ کی ہیں، موطا امام مالک کی ہیں، بہقی کی ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں وہ ہم قبول کریں گے، باقی ہم اپنی رائے کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ اہل الرائے مذموم ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اہل الرائے کا امام کہا جاتا تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث کا جو وہ امام سمجھا جاتا، کہا جاتا۔ تو اس بنا پہ دو طبقے تھے، نیت دونوں کی درست تھی۔ اہل حدیث کا بھی موقف یہ تھا کہ اللہ رسول کے حکم پہ منو ان عمل ہونا چاہیے، اہل الرائے کا یہ تھا کہ اللہ رسول اور صحابہ کے احکامات پہ بھی عمل ہونا چاہیے، لیکن جو ہمیں مسائل درپیش ہے اس کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے، تو وہ اس کی روشنی میں اس کا وہ حل نکالتے۔ تو یہ بھی لوگ قابل تحسین ہیں، نیت ان کی بھی ٹھیک ہے، نیت ان کی بھی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر بنا کے بھیجا یمن کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، لوگوں میں کیسے فیصلے کرو گے؟ تمہارے پاس لوگ مقدمے لے کے آئیں گے، مسائل لے کے آئیں گے، وہاں کوئی لنگر کھانے کے لیے تو نہیں آپ نے جانا، وہاں حکومت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، اللہ رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور کروانا ہے۔ تو عرض کیا حضور میں قرآن سے فیصلے کروں گا۔ بھئی اگر تمہیں قرآن سے کوئی آیت نہ ملے تو حضور آپ کی سیرت سے زندگی آپ کے ساتھ گزاری، آپ کے ارشادات کی روشنی، اچھا اگر وہاں سے بھی حال نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا حضور پھر میں قیاس کروں گا، غور و فکر کروں گا، اپنے دل سے مشورہ لوں گا، اور تدبر کر کے، تفکر کر کے، قیاس کر کے اللہ کے ارشادات، قرآن اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں پھر میں اپنی رائے کو شامل کر کے فیصلہ کروں گا۔ تو سرکار نے آپ کو تھپکی دی، فرمایا کہ اب مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میرا دین جو ہے وہ ادھر ادھر ہوگا، کیونکہ اللہ نے وہ بات تیرے دل میں ڈال دی ہے جو اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔
تو گویا کہ یہ اجتہاد جو ہے اور قیاس جو ہے یہ اسلامی قوانین کا ایک بنیادی ماخذ ہے. جب نیت میں اخلاص ہو اور جب وہ سارے تقاضے بندہ پورے کرتا. المسانید کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ جس میں یہ ساری صفتیں وہ مجتہد ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں میں اسلامیات کے سند لے لی وہ اجتہاد کرتا پھرے. نو، یہ اتھارٹی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو وہ سارے علوم دینیہ قرآن کو، ہمیں تو صرف ناب کی صرف صغیر کی گردان نہیں آتی، ہم فتوے دینا شروع کر دیں. دیکھو نا ایک بندہ جو اس نے ایف ایس سی کی ہے نان میڈیکل، اس نے میڈیکل پڑھا اور وہ ڈاکٹری کا دعویٰ کرتے ہیں میں نے ڈاکٹر بن ہی جانا ہے. اور بھائی ڈاکٹر بن جانا ہو رہا ابھی بنے تو نہیں، بندے مارنا شروع کر دے اور دیکھو جی منو ڈاکٹر نہیں مان دے تسی. تو ایسا انسان جو ہے وہ خطرناک ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو جب تک اتنی مہارت نہ ہو اتنی دیر تک جو ہے وہ لوگوں کے علاج معالجہ کرنا وہ خطرناک ہے. اچھا پھر آپ نے دیکھو آپ کا رویہ کیا تھا، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کی نظر ان کے قلوب کے اوپر تھی، نظر کے اوپر تھی. تو آپ نے وہاں 2 مکان بنائے، ایک اہل حدیث کے لیے اور ایک اہل الرائے کے لیے، جو آج تک قائم ہے. یہ نہیں کہا کہ ان پہ کفر کا فتویٰ ٹھوک دو، انہیں بھی کافر بنا دو. کلمہ پڑھنے والوں کو چاہے کو قرآن کو مانے، اللہ کو مانے، اسلام کو مانے، نبی پاک کا کلمہ پڑھیں، کیونکہ میرے پیر کو نہیں مانتا، میرے استاد کو نہیں مانتا، رگڑ دو اس کی ایسی تیسی. یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے عجائبات میں سے کیا کیا دیکھا، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک پادری کو دیکھا. دیکھو اب داتا صاحب وہ باتیں لا رہے ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. تعلیم کے لیے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں نے ایک پادری کو دیکھا جو کثرت مجاہدہ سے لاغر اور خوف الہی سے خمیدہ پشت ہو رہا تھا، یعنی کبڑا ہو گیا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا یا راہب کیفا الطریق الی اللہ، اے راہب اللہ کی طرف راستہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو انہیں زندگی کو بڈھا ہو گیا، کب نکل آیا تیرا. تو اس نے جواب دیا کہ فقال لو عرفت اللہ لعرفت طریقہ الی اللہ. اس نے کہا اگر تو نے اللہ کو پہچان لیا تو ضرور اس کا راستہ بھی پہچان لیا. اللہ کو اللہ مان لیا تو راستہ بھی مل جائے گا. پھر اس نے کہا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں جس کو میں نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. یعنی ہم بہت سارے دشمنوں سے ڈرتے ہیں جن کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ایویں با کانپتے رہتے ہیں. اور اللہ کو سارے جانتے ہیں، وہ شارگ سے بھی قریب ہے، ہر وقت قریب ہے، وہ جو دل کرتا کرتے، اس سے کوئی نہیں ڈرتے. تو اس کی نافرمانی کرتا ہے جسے تو اچھی طرح پہچانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، تو اس سے خوف کا تقاضا کرتا ہے. اگر پتا ہو کہ اللہ میرے پاس ہے تو بندہ پھر گناہ کر سکتا ہے. اب والد صاحب سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں تو بندہ غلطی کرے گا، وہ تو کام کے رات گزارے گا. کسی نے پوچھا کسون قریب ہے کہ اللہ قریب ہے؟ انہوں نے کہا جناب کسون مکہ قریب ہے. یہ ڈنڈا 4 کتاباں رشوائیاں 5واں آیا ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں دا. راڈ از دی لاجک آف دا فولس. لیکن میں تجھے اس سے بے خوف دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. حالانکہ اس کی ذات سے انکار جہالت کا مقتضا ہے اور میں اپنے آپ کو اس سے خائف پاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے نصیحت ہو گئی اور اس نے بہت سے ناکردنی امور یعنی جنہیں نہیں کرنا چاہیے مجھے باز رکھا. دیکھو کہ پادری سے بھی آپ کو خیر کی بات مل رہی ہے اور آپ اس کو بھی قبول کر رہے ہیں. سرکار کی حدیث ہے کہ وہ یار یہ نہ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے، کوئی خدا کے بندو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، خیر کی بات ہے تو لے لو، نہیں تو رہنے دو. اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا السکون حرام علی قلب اولیائہ، آخری سے اللہ کے دوستوں کے دل پر آرام حرام ہے. یعنی جو یہ کہے کہ میں اللہ والا ہوں اب آرام کرنا چھوڑ دے، کیونکہ دنیا میں وہ حالت طلب میں بے قرار اور آخرت میں حالت خوشی میں بے چین رہتے ہیں. اور کسی شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ کیا خاتمہ بالخیر ہو گیا؟ کیا پل کرا
پل صراط سے گزر گئے، منکر نکیر کے مرحلوں سے گزر گئے، کیا جنت میں داخلہ ہو گیا؟ ابھی تو بہت سے مرحلے درپیش ہیں امتحانات کے، تو ہاسا کڑی گال نہ نکل رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں اکیلے جا کے روتے، مولا یہ قبر، اس کی تاریکی تیرے کرم کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو وہ قبرستان میں جاتے موت کو یاد کرنے کے لیے، ہم تو میلوں ٹھیلوں کے لیے جاتے ہیں، موت کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کرنے کے لیے۔ تو اس لیے دنیا میں تو حق تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے آرام ان کے لیے روا نہیں، یعنی ابھی وہ تگ و دو میں ہے، کوشش میں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو کوشش میں لگے رہنا۔ موت ہے وہ زندگی جس میں نہیں ہے انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، اور آخرت میں حضور حق تعالیٰ اور اس کے دیدار کی تجلی کی وجہ سے آرام ان کے لیے جائز نہیں۔ جب اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہے، آپ وضو کرنے نکل جائیں، ٹھہرا میں تو اللہ جی وضو کر رہا ہوں، آپ کہ نہیں مجھے تو بڑی سخت ہے، اس نے نیند آئی ہے، میں تو سونا ہے۔ اور بھائی جس کے لیے مر کے پہنچا ہوں تیری چوکھٹ تک، جس کے لیے ساری زندگی تک وہ دیکھی، جب وہ تمہیں مل گیا ہے، تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کرا رہا ہے، تو وہاں سے ادھر ادھر کے کام کرنا، ٹھہرو میں ذرا اپنی عمروں کا پتہ کر رہا ہوں، کہیں سیر کرنے کرتے تھک نہ گئی، میں تو میری تو چائے ٹھنڈی ہو چلی ہے، اللہ جی آپ ٹھہرے میں چائے پی ہوں، نو۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے دیدار کے تجلی کی وجہ سے آرام ان کے لیے جائز نہیں، پس دنیا ان کے لیے آخرت کی فکر لگے، اور آخرت دنیا کی طرح ہے، وہاں بھی تگ و دو میں ہے، اس لیے کہ دلی تسکین دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، مقصود کا پا لینا یا مراد سے غفلت، اور اس کا پا لینا دنیا عقبہ میں جائز نہیں، تاکہ دل محبت الہی کی خلش سے سکون پا جائے، اور غفلت اس کے دوستوں پر حرام ہے، تاکہ دل طلب الہی کی حرکات سے مطمئن ہو جائے، اور اہل تحقیق کے نزدیک کے طریق میں یہ ایک زبردست اور بنیادی چیز ہے، واللہ عالم۔ تو آخر میں آپ نے یہی بیان کیا کہ صوفی کے لیے غفلت آرام ہے، غافل ہونا کسی وقت، جو دم غافل سو دم کافر، ان کا موقف یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے تو سمجھیں وہ وقت جو ہے وہ عقارت چلا گیا، ضائع ہو گیا ہے۔ تو آپ داتا حضور فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ یہ بہت زبردست بات ہے طریقت کی دنیا میں، کہ ہر وقت حاضر باش رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو موجود رکھنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اینما تولوا فثم وجہ اللہ وہو معکم اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کبھی اکیلے نہیں ہوتے کہ دوسرا خدا ہوتا۔ تو اس اعتبار سے ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف دھیان رکھنا اور معصیت سے دامن بچانا، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا خاص پیغام آج کا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔